بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھ لیں، ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور میں نے کسی کے بھی پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اسے احترام دیں، کسی کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس لیے کہ ہم نان مسلمس کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سنتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں، نجران کے کرسچنز تھے، نان مسلم تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کے لیے آئے تو آقا علیہ السلام نے ان کے سوالات کے جوابات دیے کہ جواب تو سارے مل گئے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اب ہمیں نہ مباہلہ چاہیے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، خیر لمبی بات ہے، اس میں سے شارٹ کٹ یہ، آقا علیہ السلام نے اپنی فیملی میں سے 5 لوگوں کا انتخاب کیا، اہل بیت اطہار میں سے 5 لوگوں کا آپ نے انتخاب فرمایا۔ خود آپ تشریف فرما دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ تھی، مولا علی کرم اللہ وجہہ وہ تھے، امام حسن علیہ السلام وہ تھے، امام حسین علیہ السلام یہ تھے۔ ان کے بڑے بڑے 60 کے قریب وہ وقت تھا، پھر انہوں نے 15 کے قریب وہ تھے جو ان کے عمائدین میں شمار ہوتے تھے، ان میں سے 3 ان کے جیکٹ سکاور تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنے نورانی چہروں والے اور اپنی سماوی کتابوں میں سے وہ نشانیاں دیکھی، تو کہنے لگے کہ اگر ہم ان کے سامنے آئیں گے، مباہلہ کریں گے ان سے، تو ہم نیست و نابود ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اگر آج یہ مباہلہ کر لیتے نیست و نابود ہو جاتے۔ اور عیسائیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ 1 سال میں ہوئے عرضے سے عیسائی مٹ جاتے، اس وقت بالکل فرنٹ میں آ گئے تھے آمنے سامنے، تو ان کی شکلیں بدل جاتی جانور کی۔ وہ یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ سے بحث نہیں کرنی، ڈیبیٹ نہیں کرنی، شرک اسی طور پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، لیکن مشرکین آئے ہیں آگے سامنے، مشرکین آئے ہیں، ان سے بات کرو۔ نجران کے کرسچن تھے، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، عبادت کرنی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں عبادت، یہ ہوتا ہے وسط کا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اپنے جو پوائنٹس ہیں، آپ کے اپنے جو عقائد ہیں انہیں چینج کریں، کمپرومائز نہیں ہوتا۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہونے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کسی سے آپ کی بات چیت کرنا اور بات ہے، اپنے عقیدے پر کمپرومائز کرنا یہ بالکل ایک اور بات ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، ختم نبوت، کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن آپ کسی سے اگر ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس کے ایک پورا دائرہ کا اس کو احترام دینا چاہیے۔ ایک بات اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام بنیادی فلسفی خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مومن کا جو ٹارگیٹ ہے نا وہ بہت شان ہے، مومن کا ٹارگیٹ بہت زبردست ہے، اس کا ٹارگیٹ ہے ہی نہیں یہ دنیا اس کا ٹارگیٹ ہے ہی نہیں، اس کا ٹارگیٹ آخرت ہے، اس کا ٹارگیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، اس کا ٹارگیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ مومن کا بنیادی طور پر جو بھی کام ہوگا لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، حسن مولا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکھڑے کو تکنے کے لیے۔ پھر یہی وجہ ہوگی کہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہاں یہ بیٹھے ہوں گے، جب لوگوں کو پورے مل جائیں گی، قصور مل جائیں گے، غلمان مل گئے، انہار مل گئی، اسمار مل گئے، جنت کی ساری نعمتیں جب مل گئی، کچھ لوگ پھر بھی چپ چپ ہوں گے، اللہ ان سے پوچھیں گے کیوں تم چپ چپ ہو؟ تو پھر وہ جواب میں عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے اپنے نرم اور گرم بستروں سے اپنے پہلوؤں کو اس لیے جدا کیا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے تھا۔ مولا پوچھیں گے پھر کیا چاہیے تھا؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں اپنا مکھڑا دکھاؤں گا، اپنا دیدار کراؤں گا، وہ تو ابھی تک ہوا نہیں۔ تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ان پردوں کو ہٹا دیا جائے، یہ پردے ہٹا دیے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حسن لم یزل کو دیکھیں گے، تب میرے مالک و مولا، میرے اللہ کا قول کام، اللہ کہیں گے کہ اس پر بھی سلام، اس پر بھی سلام، اس پر بھی سلام۔ قرآن کہتا ہے سلام قول من رب الرحیم، ایک کمال ہوتا ہے، ہمارے ٹارگیٹ ہے، ہماری اچیومنٹ ہے، جو ہماری منزل ہے، جو ہمارا مقصود ہے، جو ہمارا مطلوب ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اسی کو رکھے۔ جنت کی نعمتیں، کمال کی نعمتیں ہیں، لیکن ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اور ایک مصطفیٰ علیہ السلام کی قربت، کیا کمال ہوتی ہے۔ وہ ٹارگیٹ ہے نا، ان کو جو دنیا میں اپنا لیتے ہیں اس کی لائف سٹائل چینج، مگر یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ارن کرنا یہ بھی اسلام کا مطلوب ہے۔ کیوں ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اس لیے یہ میں نے جو دعا بتائی ہے کہ کفار کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ کیا دعا اللہ سے مانگتے ہیں، سارے کافر ایسے نہیں ہے جو اللہ کا انکار کریں، لیکن ان میں شرک پایا جاتا ہے، وہ بتوں کو بھی ساتھ مان رہے ہوتے ہیں، کسی کو چھوٹا خدا، کسی کو فلاں فلاں، یہ سارے معاملے موجود ہیں، لیکن
وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہماری دنیا خوبصورت کر، آگے نہیں آخرت کی بات نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. مگر مومن کی سوچ کیا ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہے؟ مومن کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہے ہمارے رب دنیا کا حسن بھی عطا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، صرف دنیا نہیں، حسنہ، حسین دنیا، خوبصورت، بھلائی، خیر، دنیا کا کمال، دنیا میں ٹاپ پر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو دنیا میں ٹاپ پر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایوارڈ یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، پرائز ہولڈر دیکھنا چاہتے ہیں، ٹاپر دیکھنا چاہتے ہیں، پوزیشن ہولڈر دیکھنا چاہتے ہیں، اور پہلی پوزیشن پہ کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں. یہی سورۃ فاتحہ کا پیغام ہے. بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے، جنہیں نعمتیں عطا کی. تو دوسرے مقام پر قرآن النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین. نبوت آقا علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گئی تو حضور علیہ السلام کے قدموں میں رہنا، صدیق ان کے قدموں میں رہنا، شہید ان کے قدموں، اس یہ اس ٹکر پر چل پڑا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، یہ باقی سچائی کے علم بردار میں ان کے ٹریک کو لینا. اگر وقت آ جائے اسلام کے لیے تو جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ادا کر دینا، مولا یہ جان میری ہاتھ ہے. اور جان دے کر بھی بندہ مومن کی روح یہ پکارے جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا. اور صالحین ہمیشہ خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں، نیکوں کے ساتھ رہیں، خود بھی ولی بننے کی کوشش کریں، ولیوں کے ساتھ رہیں، صالحین کے ساتھ رہیں. اولیاء اللہ ان کے تمسک چاہیے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے فرینڈشپ کر. فرینڈشپ آف اللہ کا کنسیپٹ قرآن دیتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ، ٹرم دیکھیے قرآنی ٹرم ہے اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں. یہ دعوت ہمیں آتی ہے نا آج کل فیس بک سے فرینڈ ریکویسٹ آ رہی ہے، فلاں سے آ رہی ہے، فلاں سے آ رہی ہے. ہمارا میڈیا تو آج اور کل کی بات ہے نا. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انویٹیشن ہے، دعوت ہے. یہی دعوت دین میں 5 دفعہ دہرائی جاتی ہے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ نا نماز کی، آؤ نا سکسیس کی طرف، کامیابی کی طرف، یعنی کامیاب دیکھنا چاہتے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا انعام یافتہ لوگوں کی وہاں بات کی گئی ہے. اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اللہ چاہتے ہیں کہ انعام یافتہ بنو، انعام یافتہ. تو آپ دیکھیں اتنی بڑی کلاس ہے، اس میں سے سارے تو پرائز نہیں لیں گے نا. پرائز کون لیں گے؟ پرائز ہولڈر کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں. پوزیشن ہولڈر کون ہوتے ہیں؟ وہ جو ٹاپر ہوتے ہیں. تو اللہ آپ کو ٹاپر دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی ٹاپر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ انعام یافتہ ہوں. اب لازمی نہیں ہے کہ وہ یہاں اس میں سے چھوٹا سا میسج اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں آ جائیں جو لیڈ کرنے والے ہیں. ٹاپ وہ کرتے ہیں جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں، پہلی پوزیشن پر، دوسری پر، تیسری پر، نیچے پوزیشنز کا سلسلہ ہوتا ہے. اٹس مین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فیلئر نہیں دیکھنا چاہتے. فیلئر کیسے میں سے نہیں دیکھنا چاہتے، کامیاب ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یہی بار بار دہرایا جا رہا ہے، یہی نماز میں، یہی اذان میں یہ دہرایا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک نقطہ یہ، تو اس کو وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو جو لوگ دنیا دار ہوں گے ریٹ لگ جائے گی ختم، لیکن جو ایمان والے ہوں گے ان کی بریک یہاں دنیا پر نہیں لگے. ان کے لیے فرمایا یہ یوں مانگتے ہیں، دست دعا اٹھاتے تو یوں بولتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 3 چیزیں. دنیا کا حسن بھی، دنیا کا حسن تب ہوگا جب آپ کامیاب ہوں گے، جب آپ مالدار ہوں گے، جب آپ ٹاپرز ہوں گے، پوزیشن ہولڈر ہوں گے. اس کے بعد آخرت کا حسن کب ہوگا؟ جب دنیا کے اندر نیکیاں کر کے آئے ہوں گے، دنیا میں نیت خالص ہوگی، عمل خالص ہوگا. نیت بھی اللہ کے لیے اور عمل بھی اللہ کے لیے. انسان نے کوشش کرے. اور تیسری چیز اس کے اندر ہوگی کہ واقعی عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچے. اب اس میں بہت سارے پہلو، دنیا کی آگ کا عذاب، ایک یہ دنیا کی ہو سکتی ہے، قبر کا، جہنم کا عذاب، یہ سارے عذاب. دنیا میں حسد کی آگ بھی، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اس سینیریو میں ایک نقطہ یہ یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے فقر اختیار کرنا. آقا علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا، مجبوری والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خزائن کی کنجیاں دی. ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں
آپ نے دریا کراس کرنا ہے تو کشتی میں بیٹھے ہیں. آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، اگر پانی نہیں ہے تو کشتی نہیں چلے گی. اچھا آپ کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی میں سوراخ ہو جائیں اور وہ پانی دریا کا کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کا جو دل ہے یہ دنیا کی محبت کے اندر غرق نہیں ہے. دنیا کمانا ضروری ہے، وہ کیسے کمانا ہے؟ حلال. اس لیے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض یہ کہ حلال کمائیں. اگر آپ حلال کما رہے ہیں تو پھر اس کے اگلے سٹیپس ہیں. لیکن وہ جو حلال کمانا ہے حرام کی طرف تو جانا ہی نہیں. حرام تو حرام ہے. سود نہیں کھانا، نہیں جوا نہیں کھیلنا، حرام مال نہیں لینا، چوری نہیں، ڈکیٹی نہیں. یہ ساری جو حرام والے پہلو وہ تو پہلے ہی حرام ہے، ان کا تو ختم ہو گیا معاملہ. اب یہ جو حلال، اب زندگی دیکھیں کتنا امتحان ہے. دیکھیں حلال پر، حلال جو کماتے ہیں اس پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے. دنیا تو اتنی ایک میں ملے گا، اگر حرام کرتے تو ڈائریکٹ عذاب، اور جو حلال کا ہے اس کا پوچھا جائے. سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضور نے مواخات کہے میں سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی بنایا. سعد کا جب بھائی بنایا تھا تو سعد نے کہا کہ آج اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنایا تو آپ میرے پاس چلیں، میرے باغات ہیں، میرے مکانات ہیں. تو انہوں نے کہا ایک ایک چیز میں، میرے گھروں میں بھی آدھے میں آپ شریک ہیں، زمین میں بھی آدھے میں شریک ہیں، باغات میں بھی شریک ہیں، بزنس میں بھی شریک ہیں، اور گھر لے گئے. انہوں نے کہا یہ میری 2 بیوی ہیں، آپ ان میں سے دیکھیں جو آپ کو پسند آتی ہے میں اسے ڈائیورس دے دوں گا اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجیے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سعد بھائی اللہ آپ کو اس کی جزا دے. روئے زمین پر جو آپ نے مثال قائم کی ایسی قائم نہیں کر سکے گا، مگر مجھے نہ زمین چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، نہ باغات چاہیے، نہ اسمار چاہیے، نہ اشجار چاہیے. ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی چیز نہ. مجھے بیویوں میں سے اپنی کوئی بیوی کچھ بھی نہیں چاہیے. اب مجھے بازار کا راستہ دے، لکڑیاں کٹنا چاہیے، سبزیاں بیچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے ان کے رزق میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی. ان کے اموال جب آتے اونٹوں قطار ہوتی تھی، آخری اونٹ نظر نہیں آتا تھا. اور ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے منظر کو ایسے پیش کر رہے ہیں اور ہمارے ابوبکر کی جنت، ابوبکر جنت میں چلے گئے، عمر جنت میں چلے گئے، عثمان جنت میں چلے گئے، علی جنت میں چلے گئے. اللہ اب نام بنام ایسے ساروں کے آگے نام لیتے جا رہے ہیں. اور عبدالرحمن بن عوف سامنے بیٹھے، آقا علیہ السلام ان کا نام نہیں لیتے. تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب یہ جنت میں جا رہے تھے میں کہاں تھا؟ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میزان پر تھا، میزان پر. اور عبدالرحمن بن عوف سے پوچھا جا رہا تھا یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، یہ کہاں سے آیا، کہاں لگایا. اسی وقت جتنا پروفٹ آیا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ ساری چیزیں پیش کر دی. یا رسول اللہ انہیں مسلمانوں کے درمیان انہیں تقسیم کر دیجیے. یہ وہ نقطہ ہے کہ مال تھا مگر مال کی محبت دل میں نہ تھی. اس لیے آپ ارن کرنا سیکھیں. آپ آن لائن ارن کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر حرام نہیں کمانا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ورک کرنا ہے تو اس میں کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا غلط ہے. میدان سے غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، آپ ان میں نہیں کریں. کیمسٹری کے شعبے سے آپ کو اپنے کیمسٹری بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، ٹیچنگ والی سائڈ لینا ہے. جس شعبے میں بھی جانا ہے حرام نہیں. آپ کے پاس حرام جتنا آ جائے نا آپ ٹھوکر مارے. میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، آپ نے گریبان پکڑ لی. کیونکہ نا پکا یقین رکھیں رزق کا مالک اللہ ہے اور اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے اور وہ کہیں نہیں جاتا. ہمارے پھرتے ہیں. ہاں سٹرگل کرنے کا ساتھ حکم ہے، نالج لینے کا حکم ہے، علم حاصل کرنے کا حکم ہے. اور میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کو طلب کرنا کی لازم. ایک انفرادی طور پر لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے سٹرگل کو لازم قرار دیا. اجتماعی طور پر قوموں کے لیے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ قوموں کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود وہ اپنی حالت نہ بدلے. یہ ایک ذریعہ. اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ایک اور بات، ایک اور بیٹی نے ایک بات یہاں پر کی، اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کے حوالے سے فلسطین سے غزہ میں مظالم ہو رہے ہیں اور 15,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں مسلمان. ان میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بڑے بوڑھے سارے اس میں. اور یہ 57 اسلامی ملکوں کے سربراہان اب ان کا وتیرہ دیکھ لیں. بڑا دکھ ہوتا ہے. یقین کریں کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ہم خود بھی منافق ہیں.
ہمیں یہ جانے دیں. میں نے تو کئی جگہوں پر کہا ہے, پبلک پلیس پہ کہا ہے, میں نے کہا ہمیں بھیجیں, مجھے میں جانے کو تیار ہوں, شہید ہونے کو تیار ہوں. فرنٹ لائن پہ اگر کسی نے انسانی شیلٹر کسی کو چاہیے نا, مجھے آگے آگے کھڑا کر دیں, شہید ہونے کو. حدیث میں ہے کہ جس نے شہادت کی دعا نہیں کی جہاد کے حوالے سے, سوچا تھا کہ وہ نفاق پڑھ رہے ہیں. تو میں کہ جب برائی کو دیکھیں تو آپ ہاتھ سے طاقت سے روکیں. سب سے پہلا یہ اسٹیپ ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے سے. پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر تمہیں اس کی استطاعت نہیں تو پھر فرمایا فَبِلِسَانِهِ, پھر اپنے زبان سے اس کے خلاف بات کریں, یعنی اویئرنیس دیں لوگوں کو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر آپ کو ڈر ہے کہ زبان سے بات کروں گا مجھے اٹھا کر لے جائے گا, مار ڈالیں گے, یہ کریں. پھر فرمایا فَبِقَلْبِهِ, دل میں اسے برا بولنا جانو. اور یہ فرما کر فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, ایمان کا کمزور ترین گوشہ ہے. جو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا نا, جو جہاد کے خلاف سوچتا ہے اور بولتا ہے, یہ ان کو اپنا ٹھکانہ یاد رکھنا ہے. لیکن یہاں میں جو آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ بالکل ٹھیک ہے. فوری طور پر جو عام رد عمل ہے یہی ہے کہ جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی معاشی طور پر کمر ٹوٹ جائے گی, اور وہ اب بھی انہیں اربوں خربوں کا نقصان ہوتا ہے. اب جب ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئے ہیں. چند دنوں کے لیے ابھی انہوں نے کیا کیے کہ جنگ بندی کر لی ہے, تو یہ اس کے اثرات تو موجود ہیں. لیکن کیا دوسرا دعویہ نہیں ہے, کیا ہم 57 اسلامی ملک, 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی دنیا میں, اور ان کے وہ ملک جیسے ہمارا ملک ہے جن کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے, ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, یہاں پر ہتف میزائل ہم نے بنایا, اور ایک میزائل ہم نے بنایا, شہید میزائل ہم نے بنایا ہے, ایٹم بم ہمارے پاس ہے. واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم. آپ کا کیا خیال ہے اگر صرف میزائلوں کا ہم رخ اسرائیل کی طرف موڑتے تو کیا وہ بھاگ کر دوڑ کر اسرائیل امریکہ کے قدموں میں نہ بیٹھتا جا کر پاکستان کو روکے؟ ابھی رخ موڑتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی حکمتی سے کام ہے, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ کام ہے, اور آپ جو ہے نا اس کے ساتھ وزڈم کے ساتھ آپ کا ڈیسیژن ہے, لیکن پریشر تو ڈیولپ کرو. لیکن اس سے بڑھ کر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے جو غزہ کا دکھ تو ایسا ہے کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی. تو میڈیا پر انہوں نے بین لگایا ہوا ہے, ابھی تو ہمارے پاس ٹھیک سے خبریں نہیں آ رہی. لیکن اس کے باوجود ایک اور بات جب میں نے وہ دیکھی ہے نا مصنوعات, اسرائیلی مصنوعات, یہ ابھی یہاں ایک بیٹا کا بندی یہاں یہ بتا بھی رہا تھا فلاں چاکلیٹ سے لے کر, آپ دیکھیں چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیزوں تک اتنی بڑی لسٹ آئی ہوئی ہے, اور وہ ساری مصنوعات اسرائیل تیار کر رہے ہیں. تو ہم کہاں ہیں؟ 57 اسلامی ملک کہاں ہیں؟ ان کے پروڈکٹس کہاں ہیں؟ ان کا بزنس کہاں ہے؟ انٹرنیشنل لیول اگر اتنا بڑا بزنس ہم انہیں دے رہے ہیں, مٹھی پر ہے یہودی دنیا میں, مٹھی پر دنیا کی پوری تجارت کو کنٹرول کی ہے. تو یاد رکھیں اس کا ایک فوری جواب تو یہ ہے, یہ عارضی جواب ہے کہ آپ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیں. لیکن اصلی جواب یہ ہے آپ سائنس کے میدانوں میں ترقی کریں, ٹیکنالوجی میں ترقی کریں, بزنس میں اپنا ڈیولپ کریں. یہ اپنے راستے خود تراشنے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر ہم بیٹھیں گے ہمارے منہ میں جو ہے نا چمچہ ڈال کر کے ہمیں کھلائے گا, اس کی توقع نہ رکھیں. اسی لیے اسٹرگل کرنے کا ہوتا ہے. تو آپ اپنی مصنوعات تیار کریں نا, اس کا سٹینڈرڈ بہتر کریں نا, اس پہ لکھا ہوا ہو یا میڈ ان پاکستان, اور دنیا اسے قبول کرے نا. آج ہمارا میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہو, یہ بھی آپ کی اور میری سوچ کیا ہے کہ دنیا میں کیا, دوسری طرف کسی چیز پر ایک ٹھپا لگا ہوا میڈ ان جاپان کا, اس چیز کو بکتا ہوا اس کی قیمت کو دے. برانڈڈ آ رہی ہے, کیا یہ برانڈ ہے, ہاں برانڈ ہے. کھانے پینے تک بھی, کھانے پینے تک میکڈونلڈ کن کا ہے؟ اسرائیلیوں کا. آپ اندازہ لگیں ہم کہاں ہیں. ذائقے آپ کے شاندار, مثالیں آپ کے شاندار, تیاریاں آپ کی بہترین, دنیا چٹکارے لے لے کے آپ کی چیزیں کھائیں, لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان کا کوئی تعارف نہیں کیا. دوسرا, جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ آگے نہیں بڑھیں گے, جو قومیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب آگے رہی ہیں, ان کی لینگویج بھی پاپولر رہی ہے, ان کے ڈریسز بھی پاپولر رہی ہیں, ان کی سیولائزیشن بھی پاپولر رہی ہے, ان کا کلچر بھی پاپولر رہا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بحیثیت قوم کے دنیا پر چھا جائے تو سب سے بڑی محنت ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنانا ہے. یعنی ان کو نا ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. بیٹے کی بات لے لیں